2026 مسائل سیشن کے لیے ہم حاضر ہیں، کوشچن اینڈ آنسر سیشن کے لیے۔ میں دوسروں کی کامیڈی شارٹ ویڈیو ایڈٹ کر کے یوٹیوب پر ڈالتا ہوں، لیکن اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کیا اس میں کمائی میرے لیے حرام ہے؟ یوٹیوب میں آپ ڈالتے ہیں کامیڈی کی ویڈیو، بناتا کوئی اور ہے؟ یار یہ سوال میں نوٹ کر لیتا ہوں، اس پہ میں ذرا اچھی طرح ریسرچ کر کے بتاؤں گا۔ آپ کا کوشچن میں نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پوچھیے گا مجھ سے۔ اگر حق مہر 1 لاکھ کی گولڈ کی کوئی چیز ہو تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ 1 تولے کا سیٹ دے دیں اور بتا دیں کہ اس میں سے صرف 1 لاکھ قیمت جتنا گولڈ حق مہر ہے اور ایکسٹرا گولڈ حق مہر نہیں ہے؟ جی کر سکتے ہیں آپ، اگر لڑکی والے اس پہ راضی ہوں۔ استاد جی، یوسف ایس کو اکنامکس کا علم یوسف علیہ السلام کو اکنامکس کا علم معجزاتی طور پر ملا تھا، یہ یا عزیز کی کسٹڈی میں سیکھا تھا؟ ہمارے پاس کوئی ایسا معلومات نہیں ہے کہ عزیز کی کسٹڈی میں انہوں نے سیکھا تھا، بظاہر ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزاتی طور پر یہ علم دیا تھا۔ اگر وضو کرنے کے بعد وضو کے عضو کی کھال چھل جائے تو کیا دوبارہ دھونا پڑے گا؟ نہیں، اگر خون نکل کے بہا نہیں ہے تو دھونا نہیں پڑے گا دوبارہ۔ اچھا، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عضو تو نہیں، بس ہو گیا وضو ایک دفعہ، وہ دوبارہ نہیں دھونا پڑے گا۔ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں، میرے پاس $100 ہیں، میں نے انویسٹ کیا اور $10 کا پروفٹ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ 10 حرام تھے، پھر مجھے $60 لاس ہو گیا، میری اماؤنٹ 50 رہ گئی، کیا مجھے وہ 10 الگ سے نکالنے پڑیں گے؟ جی ہاں، وہ $10 آپ کو الگ سے صدقہ کرنے پڑیں گے۔ فرض کریں اگر کوئی قسم لے کہ اس نے یہ کام کیا تو یہ کافر زندگی پر، اور نیت بھی کافر بننے کی ہو، تو کیا وہ اسلام میں آ سکتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی قسم اٹھائی نا کہ میں اگر فلاں کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا معاذ اللہ، تو اگر وہ فلاں کام کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، البتہ قسم کا کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن فلاں کام کرتے ہوئے اس کی نیت اگر یہ ہو کہ میں کافر ہونے جا رہا ہوں تو پھر کافر ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ توبہ استغفار کرے، کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرے۔ پھر مفتی صاحب عبدالاحد سیان کا سلام نیاز قبول فرمائیں اور از راہ کرم ارشاد فرمائیں کہ آپ کو رونالڈو سے کتنی عقیدت محبت ہے؟ مجھے کیا پتا تھا وہ کلپ اتنا ہلٹ ہو جائے گا۔ جتنے بھی دنیا میں فٹ بالر پائے جاتے ہیں ان میں مجھے صرف رونالڈو کا نام اس لیے معلوم ہو گیا کہ وہ بہت مشہور ہے، اس کے کچھ کلپ بھی ہمارے دوستوں نے بھیجے، تو اس کے علاوہ مجھے فٹ بال کا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ بعض لوگ بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں تو ان کا نام پھر ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ میں رونالڈو کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہاں یہ پتا ہے کہ دنیا کے بیسٹ ترین فٹ بالرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور کچھ کلپ بھی اس کے نظر کے سامنے بھی آئے۔ معاویہ بنگلہ دیش سے، میرا سوال ہے اگر مسجد کے بالکل سامنے قبلے کی طرف قبرستان ہو تو مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے مسجد میں نماز پڑھنا؟ میں وہمی ہوں آٹومیٹک مشین میں کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہمی خود پورے مشین میں بھی چلے جائیں نا، وہ بھی پاک نہیں ہوتے میرے بھائی، آپ اپنا علاج کراؤ، میرا مقصد آپ کا مذاق اڑانا نہیں ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس کی بھی میں نے سنا میڈیسن ہوتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ مرض کو بڑھنے نہ دیں۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، یونیورسٹی مکمل کر چکا ہوں، میں کسی لڑکی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، اسی صورتحال میں مناسب رشتہ تلاش کرنے کا کیا بہترین طریقہ ہے؟ اپنی امی کے ذمہ لگا دیں، وہ تلاش کر کے دے دیں گی آپ کو، بہنوں کے ذمہ لگائیں۔ مفتی صاحب، میوزک سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ مونیٹائز کرنا اور پھر اس اکاؤنٹ پر اینیملز کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا، اس کی ارننگ جائز ہے؟ اگر اینیملز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اور مونیٹائزیشن کی یعنی کمپنیوں کے ایڈ چلتے ہیں اس میں، تو وہ آمدن ایڈ کی ہوتی ہے، اس لیے جائز ہے، بشرطے کہ شراب اور کوئی فلموں کے ایڈ نہ چل رہے ہوں۔ اگر چل رہے ہیں تو پھر کچھ پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ شروعات غلط کی ہے، تفصیل سے بتائیں۔
نہیں، اس کو شروعات غلط نہیں کہیں گے. کسی بھی ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو کوئی میوزک اکاؤنٹ کا نام دینے سے وہ میوزک نہیں بن جاتا. آپ اس میں ڈال کیا رہے ہیں؟ اگر اس میں اپلوڈنگ صحیح چینل کی صحیح چیزوں کی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. وہ میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا چھپ کر تھا، جس نے پڑھایا تھا. انہوں نے بولا فون پر وکیل بنا کر نکاح نہیں ہوتا. پھر وہ لڑکی دور ہو گئی میری فیملی کی وجہ سے. اب اس کا نکاح کہیں اور ہو رہا ہے تو کیا کروں؟ فون پر وکیل بنا کے نکاح ہو جاتا ہے، فون پہ ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوتا. اگر آپ نے یا اس نے وکیل بنایا تھا اور ایجاب و قبول کی مجلس میں دو گواہ موجود تھے تو نکاح ہو گیا ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر دو گواہوں کی موجودگی میں یہ ہوا ہے ایجاب و قبول، ایجاب و قبول فون پہ نہ ہوا ہو، ایجاب و قبول آمنے سامنے ہوا ہو اور دو گواہ سن رہے ہو، اگر ایسا ہوا تھا تو پھر آپ اس کی اگر نکاح ہو رہا ہے تو آپ اس کو طلاق دے دیں تاکہ وہ اس کا کہیں اور نکاح جائز ہو. مفتی صاحب میرے ابو کی دکان ہے، میں بھی ابو کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میں کیا وہاں سے پیسے لے سکتا ہوں؟ دراز سے پیسے لے سکتا ہوں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کوئی بھی چیز جیسے آئل، پیٹرول، شوگر اسٹاک کر سکتے ہیں؟ آپ وہاں سے یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ چیزیں اسٹاک کر سکتے ہیں. باقی ابا کی دراز سے پیسے نکالنے کے لیے ابا سے پوچھیں، ابا کو اگر اعتراض نہ ہو تو نکال لیں آپ. مفتی صاحب آپ سے بڑی عقیدت ہے اور میں بھی آپ ہی کی طرح ان عاملوں کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ گھروں کو برباد کرتے ہیں. مفتی صاحب جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا، ان کے لیے یہ دنیا کی سزا کم ہے کہ ہر وقت جین چڑیل بھوت میں لگے رہتے ہیں. وہ نا سمجھ بالغ اگر مالدار ہو تو اس کے مال پہ زکوٰۃ نکلے گی. نا سمجھ کا مطلب بے وقوف ہے، پھر تو زکوٰۃ نکلے گی. لیکن اگر پاگل دیوانہ ہے، کوئی دماغی چوٹ ہے یا کوئی دماغی بیماری ہے تو پھر ایسے دیوانوں کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. عاقل بالغ، عاقل ہونا بھی ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے. عبادات کے اہل جو بیچارے مینٹلی پاگل ہوں وہ عبادات کے اہل نہیں ہوتے. کیا جنت میں پردہ ہوگا کیا، اور وہاں بھی عورت گھر میں رہے گی یا پرسنل جنت ہوگی؟ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ وہ گھر ہی پورا ملک ہوگا بھائی. تو اور پردہ ہوگا، یعنی حوریں پردہ کریں گی آپ سے، یعنی کسی اور کی حوریں آپ سے پردہ کریں گی. تو ٹینشن نہ لیں، آپ کی اپنی انشاءاللہ اتنی حوریں ہوں گی کہ. مفتی صاحب شادی کے پہلے میری بیوی کا چکر تھا، اب مجھے اس کا پاسٹ بہت یاد آ رہا ہے اور اس پر مجھے ٹرسٹ ہو رہا نہیں ہے، کیا کروں؟ شادی سے پہلے کی باتیں بھول جایا کرو اور بیوی سے پوچھا بھی نہ کرو کہ شادی سے پہلے کیا کرتی رہی ہو، اور بیوی کو بھی چاہیے میاں سے نہ پوچھے. تو اس کو مٹی پاؤ اور بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے. اب کی زندگی دیکھو کیا ہو رہا ہے. شادی جب ہو چکی ہے تو اب دیکھو کہ اب کیا کر رہی ہے وہ. اگر اب خدا نخواستہ کوئی ایک غلط ایکٹیویٹی میں ہے تو پھر مشورہ لو کیا کرنا ہے. ماضی کی باتوں کو مٹی پاؤ، بھول جاؤ. ایک دن میں نے کہا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری ماہانہ آمدنی 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہوئی تو میرے پاس جو بھی مانگنے والا آئے گا میں سب کو 500 یا 1000 دوں گا. کیا مجھ پر اب دینا لازم ہے؟ اگر آپ نے زبان سے منت مانی تھی کہ اللہ، یعنی زبان سے باقاعدہ ورڈنگ کی تھی اور نیت تھی منت کی نظر ماننے کی، تو پھر تو دینا پڑیں گے، ادروائز وہ لازمی نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج کا کام میں شیئرز نیم ہونے سے پہلے سیل کر سکتے ہیں. کرنٹلی T+1 چلتا ہے تو موسٹلی ایک دن میں نام ہو جاتا ہے، بٹ اکاؤنٹ میں انسٹنٹ آ جاتے ہیں تو نیم ہونے سے پہلے سیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس بارے میں فتویٰ یہی ہے اور وہ مالیات کے شعبے میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں. گو کہ فقی اعتبار سے تو یعنی اتنا کافی ہے کہ رسک میں آ جائے، لیکن انہوں نے اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ نام ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں جوئے اور سٹے کا راستہ بند ہو. مفتی صاحب اگر آپ کراچی سے نہ ہو کے ممبئی انڈیا سے ہوتے تو کیا کرتے اسلام کے لیے؟ آپ ممبئی انڈیا کب آ رہے ہو؟ میں اگر ممبئی سے ہوتا تو بھی یہی کرتا جو اب کر رہا ہوں. اس سے کہیں ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی خدمت لے لے. باقی انڈیا کا ویزا دلا دیں تو کل ٹکٹ کرا کے انڈیا پہنچ جاؤں گا، مجھے انڈیا جانے کا اتنا زیادہ شوق ہے. مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر سدا صاحب بھول جائے تو مسجد میں جہاں یاد آئے کر لیا جائے، حالانکہ بہتی ضرور میں اگر قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز لٹانی پڑے گی
اور بھی مفتیان کرام بہشتی زیور کے حق میں ہیں۔ بہشتی زیور میں یہ بات تو ہے کہ ایک رکعت اگر نکل جائے اور سینہ قبلے سے پھر جائے تو وہ رکعت دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ سدہ صحف کے بارے میں غالباً ایسا نہیں ہے۔ سدہ صحف کے بارے میں تو یہی ہے کہ جب تک مسجد کے اندر ہو 2 سجدے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ بہشتی زیور کی عبارت نکال کے لائیں تو میں انشاءاللہ دوبارہ اس پہ جو ہمارے ہاں جامع ترشید سے فتویٰ اور دارالعلوم کرنگی اور دیگر اداروں کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر اندر ہیں تو آپ سدہ صحف کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں ایک بندے سے پارٹنرشپ کرنے لگا ہوا، وہ مجھے سوٹ کا آرڈر دے گا، میں مینوفیکچرر سے بنوا کر اسے دوں گا، وہ ضرور اس طرح کا آرڈر دے گا جس پر تصویر ہوگی، نہ بنوائے تو پارٹنرشپ گئی۔ اگر وہ ایسا آرڈر دے رہا ہے تو تصویر بنانا تو جائز نہیں ہے بھائی، آپ نہ بنائیں۔ آپ کا پارٹنر اگر بنا رہا ہے تو آپ کا ہیڈنگ نہیں ہے، لیکن آپ خود کپڑے پہ جاندار کے چہرے کی تصویر جو واضح تصویر ہو وہ نہیں بنا سکتے۔ لہن جلی کرنے والا، مثلا ہا ہا اور ثا سین کا فرق نہ کرنے والے امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے، جبکہ درست تجوید کا علم رکھنے والا مقتدیوں میں موجود ہو؟ اگر درست تجوید والا امام موجود ہے تو اسی امام سے نماز پڑھوانی چاہیے جو درست تجوید کے ساتھ نماز پڑھے اور ہا میں فرق کرنا جانتا ہو۔ مفتی صاحب، ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کے کزن نے اس کا رشتہ مانگا ہے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں کہ اس کو رشتہ دیا ہے یا نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ پوچھ لیں، اگر کزن نے رشتہ مانگا ہے پہلے تحقیق کر لیں، اگر مانگا ہے تو جب تک کزن کو ہاں یا نہ ہو جائے آپ کباب میں ہڈی نہ بنیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، کسی ایک نے جب نکاح کا پیغام بھیجو تو تم اس کے پیغام پہ پیغام نہ بھیجو۔ تو اگر کنفرم کر لیں کہ ہے بھی یا نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کوئی دوسرا بیچ میں آ جائے تو دل کے ارماں آنسوں میں بہہ جائیں گے، ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے۔ اگر لڑکیوں سے ملنے یا انہیں جانے کا موقع نہ ہو تو انسان اپنی پسند کی شریکہ حیات کیسے تلاش کرے؟ نظر کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن نکاح کے لیے پسند اور اطمینان کیسے کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے؟ بھائی صاحب، یہ جو اتنے لوگوں کی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک شادیاں ہوئی ہیں، کیا سب نے پہلے دیکھا ہوا تھا؟ مائیں تلاش کر لیتی ہیں، بہنیں تلاش کر لیتی ہیں، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو انسان پیغام بھیج دیتا ہے۔ آپ اتنے شریف انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور شریف رکھے، تو نظر کی حفاظت کریں۔ اور بعض دفعہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کسی کے بارے میں، لوگ بتا دیتے ہیں، دوست بتا دیتے ہیں، بہنیں بتا دیتی ہیں، محلے پڑوس کی خواتین بتا دیتی ہیں، تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ MTM اسپیچز ایڈمن سے کہہ دیں کہ چیٹ کی اسپیڈ سلو کر دیں۔ جی میں نے ان سے کہا ہے، لیکن یہاں اصل میں یہ ملٹیپل چینل پہ جا رہا ہے نا ہمارا پروگرام، تو اس لیے وہ چیٹ کی اسپیڈ سلو ہونے کا یہاں آپشن نہیں ہے۔ موتی صاحب، پنجاب میں شادی پر زیادہ خرچ کرنے کا کلچر ہے، کیا یہ حرام ہے؟ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا حرام ہے، اسی طرح بے موقع خرچ کرنا یعنی ناجائز باتوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کا خیال کر لیا جائے تو پھر جائز ہے۔ مفتی صاحب، گشت والے دن مسجدوں میں درمیانی باتوں میں ولیوں میں ویلیو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ اب ان قصوں کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح ہیں؟ اور اب قرآن تو محفوظ ہے اور حدیث سند سے ثابت ہوتی ہے۔ تبلیغ والوں کی بات ہے، تبلیغ والوں سے پوچھا کرو میرے بھائی۔ ہم تو چاہتے ہیں تبلیغ میں ریاض الصالحین شروع ہو جائے، وہ بالکل مستند روایات ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ عرب میں جو تبلیغی جماعت چلتی ہے وہ تو ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، تو کام اب بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اس کا معیار بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا۔ لیکن ہوں گی کوئی مسائل ہوں گے تبلیغ والے وہ نہیں کر رہے تو وہ ان سے پوچھیں۔ مفتی صاحب، میں ذکر کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، نفل نماز پڑھتا ہوں، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس کا اثار ثواب رشتہ داروں کو بھیجتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، کیا مجھے اپنے لیے الگ سے خرچ کرنا چاہیے؟ بس آپ اپنے لیے خرچ کر لیا کریں۔ تو صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ آپ کے والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے الگ سے کچھ صدقہ کر دیا کریں، اتنا کافی ہے، باقی زیادہ ان چیزوں میں وہم میں نہ پڑیں۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، ساری امت کو پہنچے، ہر نماز میں ہر عبادت میں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، عجیب سے مینٹل ہو جاتے ہیں۔ تو جو اسلاف کا جو طریقہ تھا، وہ جو ظاہر میں ان سے ملتا ہے وہ یہی تھا کہ بس نیکی کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اگر اصالِ ثواب پہنچانا ہے تو اپنے والدین کے لیے صدقہ کر دیں کہ ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔
اتنا کافی ہے۔ مفتی صاحب، میں نے آنکھوں کا لیزر لگوایا ہے جس سے میری نظر ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کو بھی مشورہ ہے کہ بجائے اینک لگانے کے سرگودا آئیں، ہم آپ کی اینک سے نجات دلانے میں مدد دیں گے انشاءاللہ بغیر درد کے اور آسانی کے ساتھ۔ میری 1.5 نظر 40 سال کی عمر میں قریب کی کمزور ہوئی تھی اور میں بھی 51 ایئرس کا ہو گیا ہوں، 1.5 ہی پہ رکی بھی ہے، قریب کی، دور کی تو 6/6 ہے الحمدللہ۔ تو میں نے یہاں جو کراچی کے جو سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا قریب کی نظر کے لیے یہ لیزر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، تو آپ بھی معلومات کروا لیں قریب کی نظر کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مجھے فکر ہے کہیں جنت کے اعلیٰ درجات سے محروم نہ ہو جاؤں، کون سے اعمال درجات بلند کرتے ہیں تاکہ اللہ کا دیدار اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا بہترین راستہ اختیار کر سکوں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے میں اور اضافہ کرے۔ سب سے پہلے نظر کی حفاظت کریں، وہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی آپ کر رہے ہیں، اور دوسرا کام فرض نماز کی پابندی، اور ہمت ہو تہجد کی بھی پابندی کر لیا کریں، برائیوں سے بچیں، اللہ سے رات کو اٹھ کے دعا مانگ لیا کریں۔ السلام علیکم، آپ کی اتنی برکت ہے نا مفتی صاحب، اور آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے جو نوجوانوں کو نکاح پر جو لگایا آپ بہت اچھے ہیں۔ ایم ڈی فیصل بھائی، ان کو میں نے نہیں بٹھایا مکھن لگانے کے لیے، خود سے مکھن شاید سستا ہو گیا ہوگا۔ چلیں جی، اللہ آپ کی محبت قبول کرے۔ مفتی صاحب، قرآن کی سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک دوزخ گھات میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور سورہ نبا کی فرسٹ 2 آیات کی بھی میننگ بتا دیں۔ یہ جو آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی ان ربک لبالمرصاد، یہ سورہ نبا میں ہے، یہ تو سورہ فجر میں ہے۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، ہاں سورہ نبا میں بھی ہے ان جہنم کانت مرصادا۔ گھات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے نافرمانوں کو، جیسے دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہی دشمن گزرے گا فوراً حملہ کرے گا، تو اللہ کہتے ہیں جہنم بھی ایسے ہی ہے، انتظار میں ہے کہ آئیں ذرا یہ نافرمان لوگ، تو ان کو میں نے ہڑپ کرنا ہے۔ تو یہ بلاغت ہے قرآن کی، یعنی جہنم کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے یہ طرز اختیار کی ہے۔ اور سورہ نبا کی جو فرسٹ آیت ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ لوگ اس خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس خبر کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اور وہ خبر ہے قیامت کی۔ شادی کے بعد اگر بیٹا بغیر کسی وجہ یا لڑائی جھگڑے کے ماں باپ سے الگ رہنا چاہے تو کیا رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کو اعتماد میں لے کے یہ کام کریں، باقی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ مفتی صاحب، میں نے کچھ سوال بتا دیے ہیں، امید ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ اس کے جواب دیں گے۔ کہاں ہے بھائی غلام علی صاحب؟ مسٹر سام، السلام علیکم مفتی صاحب، ولیمہ لیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اور میری بیوی باہر ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا اپنا فیملی والا یہاں کوئی نہیں ہے، بس 2 دوستوں کی فیملی ہیں، 15-20 لوگ۔ کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ولیمہ 3 دن کے اندر کیا جائے جو سنت ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ 3 دن کے بعد جو کیا جائے گا ولیمہ رہتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اس لیے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک عورت کے دوست کی شادی ہوئی ہو، اس مرد کی 3 وائف ہوں، ماشاءاللہ، گھر بک کے جوئے میں ہارا ہو، اچھا، اس کے حصے کا اگر جوئے میں ہارا ہو، بچوں کو ضائع کرنے کی پتہ نہیں کیا ہے دیوی دیتا ہے، اور عدالت نہ آتا ہو، اور بہت ظلم، ایک کمرے میں تینوں وائف کو رکھا ہوا ہو۔ اگر بنیادی خرچہ بھی نہیں دے رہا اور ایک ہی کمرے میں تینوں وائف کو ٹھونسا ہوا ہے تو یہ تو واضح نوعیت کا ظلم ہے۔ ایسی صورت میں اس کی بیوی کورٹ سے نکاح ختم کروا سکتی ہے شرعی طریقے کے مطابق۔ وہ طریقہ کیا ہے وہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں، اگر آپ پوچھنا ہے تو اس سوال لکھ کے بھیج دیں، اس پہ ریٹرن میں پورا پروسیس لکھ کے جواب دے دیا جائے گا۔ کیا قسطوں پر اے سی لینا جائز ہے؟ نقد قیمت 1,80,000 ہے اور 1 سال کی قسطیں 2 لاکھ ہیں، کیا یہ 20,000 اضافہ سود ہے؟ اگر اسی مجلس میں طے کر لیا کہ میں 1,80,000 پہ لے رہا ہوں یا 2 لاکھ پہ، اسی مجلس میں طے کر لیا تو پھر یہ جائز ہے، لیکن پھر اس 2 لاکھ میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، اتنے ہی دینے پڑیں گے۔ مفتی صاحب، کفایت اللہ سنابلی اور صدیق رضا صاحب نے آپ کے طلاق کے متعلق چیلنج قبول کیا ہے، اور آپ مناظرے کے لیے کب آئیں گے؟ سنابلی صاحب کی کتاب بھی ہے طلاق کے موضوع پر، 880 صفحات کی۔ سنابلی صاحب سے کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں
کہ میں تیار ہوں مفتی صاحب کے ساتھ لائیو بیٹھنے کے لیے. صدیق رضا صاحب سے بھی کہیں کہ وہ بھی ریکارڈ کروا دیں کہ مفتی صاحب کے سامنے یا لائیو میں بیٹھنے کے لیے مفتی صاحب کے ساتھ تیار ہوں. تو جیسے ہی ویڈیو ریکارڈنگ ان کی آئے گی تو میں انشاءاللہ فوراً اس پہ پازیٹیو رپلائی کر دوں گا. اور یہ اگر وہ واقعی اس کے لیے تیار ہیں تو یہ کوئی وہ والا مناظر نہیں ہوگا جو مناظروں کا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. علمی انداز سے پازیٹیو وے میں بہت اچھے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ, تاکہ اور کسی پہ ہوٹنگ نہیں ہوگی, طنز و تشنیع نہیں ہوگا, اور پہلے سے اس کی شرائط بھی طے کی جائیں گی. وہ لائیو ہی ہم کر لیں گے, بھائی اس میں کتنی دیر وہ بات کریں گے, کتنی دیر میں بات کروں گا, اور کیا اصول اور ضابطے ہیں جن کا ہم سب نے خیال کرنا ہے. تو اس طرح سے بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ یہ بات چیت ہو جائے گی. تو کفایت اللہ ثنابولی صاحب سے کہیے یا صدیق رضا صاحب سے کہیے کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ہم لائیو بیٹھ کے انشاءاللہ اس کے جو بھی آداب ہیں, شرائط ہیں, وہ انشاءاللہ ہم طے کر لیں گے. بہت اچھا ہو جائے گا یہ تو بھائی. اب یہ جن صاحب نے ثنابولی صاحب کی طرف نسبت کی ہے, پتہ نہیں ثنابولی صاحب نے ان کو کہا بھی ہے یا نہیں کہا, یا اپنی طرف سے انہوں نے لگا دی ہے. مفتی صاحب, میں محمد عظمت اللہ خان انڈیا سے سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, مفتی صاحب لوگوں کو دوسری شادی کا یہ فائدہ بھی بتائیں جو عورت ظالم مرد کے ساتھ رہتی ہے اور طلاق سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ اس کے بعد گھر نہیں بسے گا, تو دوسری شادی ایسی عورت کو سہارا ملے گا. بالکل, میں تو یہ بات اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے, میں نے بتاتا رہتا ہوں. بہت سی عورتیں ظالم مردوں کے ساتھ صرف اس لیے گزارا کر رہی ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے طلاق لے لی تو ہمیں کوئی شادی نہیں کرے گا, کیونکہ کنواریوں کی نہیں ہو رہی, یا طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہوگی. تو اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی ہے کہ کوئی خاتون کو اگر نااہل مرد ملتا ہے تو اس سے ڈیورس لے لیں اور اس کو وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائیں. بعد یعنی کوئی شریف آدمی ہو یا ذمہ دار آدمی ہو, اس کی دوسری بیوی بننا یہ زیادہ بہتر ہے کسی نااہل اور نالائق کی اکلوتی بیوی بننے سے. میں بہت کوشش کرتا ہوں, پھر بھی نماز میں کوئی نہ کوئی چیز ایسا لگتا ہے بھول گیا. کبھی فاتحہ, کبھی التحیات, اس میں کبھی بار بار بھی نماز پڑھتا ہوں. بھائی یہ وہم ہوتا ہے, ایسا نہیں بھولتا انسان. جب آپ رکوع میں چلے گئے, پھر اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں فاتحہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, تو بس سمجھ لو پڑھی ہے. التحیات کے بعد آپ نے درود شریف شروع کر دیا یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, پھر یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں التحیات پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, تو یہ وہم ہے. جب اس چیز کا موقع ختم ہو گیا تو بس سمجھ لو کہ وہ کام آپ کر چکے ہو, اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو. السلام علیکم صاحب, میں نے جس سے قرآن پڑھا وہ شرک کرتا ہے, وہ مسجد کا امام ہے, کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں کیونکہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں. اگر کوئی واقعی شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ لیٹ سپوز ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اس دوران اذان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا یا کھانا کھاتے رہیں؟ اس صورت میں اذان کا جواب دینا کی تاکید باقی نہیں رہتی. کرپٹو میں اسپاٹ ٹریڈنگ کرتا ہوں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی کوائن بائی کر لیتا ہے اور پروفٹ لے کے بیچ دیتا ہے, کبھی لاس بھی ہوتا ہے. میں کوئی لیوریج یا سود والا کام نہیں کرتا. یہ کرپٹو کے بارے میں نے اس دن ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے, وہ آپ سن لیں تو اس میں کافی تفصیل ہے. وہ اسپاٹ ٹریڈنگ کے بارے میں ہی ہے. فارورڈ یا فیوچر ٹریڈنگ تو ویسے بھی ناجائز ہے, وہ تو کسی بھی چیز میں ناجائز ہے. مفتی صاحب, مہنگائی سے کرنسی کی ویلیو گرنے پر پرانی فقہ کے مطابق برابر رقم لوٹانا قانون تو ہے, پر شریعت کا اصل مقصد انصاف کیسے ہوا؟ یہ انصاف ہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب کرنسی میں قرضہ لیا تھا تو کرنسی جتنی بھی ڈی ویلیو ہوگی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز جس جنس میں قرضہ لیا ہے وہی آپ کے ذمہ واجب ہے. اب یہ لینے والے کا مسئلہ ہے نا کہ اس نے کیوں کرنسی میں قرضہ دیا, وہ سونے میں دے دیتا نا, وہ گولڈ میں دے دیتا. کیونکہ آپ کس چیز کو پھر معیار بناؤ گے؟ اگر آپ چیزوں کی قیمت گرنے کو جو ہے نا, معیار کس چیز کو بناؤ گے اس میں؟
مفتی صاحب، بعض لوگ امام حنیفہ پر تان اور لان کرتے ہیں، حالانکہ امت کا امام صاحب کی امامت دیانت اور علمی مقام پر اجماع ہے، کیا ان کا یہ طرز عمل کفر یا کفر کے قریب ہے؟ کیونکہ یہ اجماع کا انکار ہے۔ گمراہ لوگ ہیں، کافر کہنا کسی کو آسان کام نہیں ہے، گمراہ لوگ ہیں یہ چاروں ائمہ، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی دیانت، ان کے علم، ان کی اجتہادی صلاحیتوں پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب، میں 19 سال کی ہوں اور پردہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں، کیا صرف سر اور یا چہرہ بھی دکھانا ضروری ہوگا؟ چہرہ بھی چھپانا فرض ہے۔ 19 سال کی عمر میں آپ پوری جسم کا، پورے باڈی کا پردہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اور اس زمانے میں کوئی لڑکی پردہ کر لے تو یہ کم درجے کی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ استقامت دے۔ عورت کا بڑے بچوں کو پڑھانا جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہوتے ہیں، 12th کلاس، انٹرمیڈیٹ، میٹرک کے بچوں کو کیسا ہے؟ عورت چہرے کے علاوہ پورا پردہ کرتی ہو، بہتر تو نہیں ہے جوان لڑکی کے لیے پڑھانا لڑکوں کو؟ باقی اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر پہلی کوشش تو یہ کریں کہ چہرہ ڈھانپ کے پڑھائیں، صرف آنکھیں کھول لیں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو۔ اب بعض لوگوں کو روزگار کی واقعی مجبوری ہوتی ہے، اگر ان کو سے روزگار چھڑوا دیا جائے تو وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہ چلے جائیں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ چہرہ کھولنے کی ایسی، یعنی آخری درجے میں گنجائش ہے، باقی جسم پورا چھپا لیں۔ مفتی صاحب، میں تھانہ بھون سے ہوں، محمد اویس تھانوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے نام کے آگے تھانوی لگانے پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کچھ حضرات کہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کہاں اور آپ کہاں؟ اگر آپ تھانہ بھون سے ہیں تو پھر آپ تھانوی ہیں نا، اگر تھانہ بھون سے نہ ہوتے تو پھر تھانوی لگانا غلط تھا، تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شہر سے آپ کی نسبت ہے، لگائیں تھانوی۔ یوٹیوب گیمنگ چینل سے کمائی کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ جائز ہے، بشرطے کہ جوا نہ ہو اس میں، اور لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے، ناپسندیدہ کام ہے، کیونکہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کروا کے آپ پیسے لے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ مفتی صاحب، کیا بیوی کے شناختی کارڈ پر اس کے نام کے ساتھ شوہر کا کیا نام لکھوانا جائز ہے؟ جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ ابا کا نام ہی لگا رہنے دیں، اور اس سے ڈاکومنٹیشن میں بھی آگے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بیوی نے میٹرک کیا ہوا ہے ابا کے نام کے ساتھ، پھر شوہر نے اپنا نام لگا دیا تو اس کی میٹرک کی سند پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی اس کی، تو افضل یہی ہے کہ ابا کا نام، کیونکہ نسب ابا سے ہی چلتا ہے، تو ابا کا نام ہی لگائیں۔ یہ انگریزوں میں ایسا شروع کیا تھا انہوں نے کہ شوہروں کا نام لگانا شروع کیا تھا، اور پھر کم بختوں نے شوہری مارکیٹ سے شارٹ کر دیا۔ مفتی صاحب، صومالیہ میں یرغمال بنائے گئے پاکستانی ملاحوں کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مجالس، بیانات اور دعاؤں میں ان کا ذکر کریں۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، دل سے دعا ہے۔ اگر ماں کو قرآن پڑھنا سکھانے کی کوشش کرے لیکن وہ بار بار جان چھوڑائے تو کیا کریں؟ ان کو گناہ ہوگا؟ اگر ماں کو، کیا مطلب؟ بھائی کوئی بھی دنیا میں ہو، اگر آپ کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں سیکھنا چاہ رہا تو چھوڑ دیں ان کو، آپ اتنے کے مکلف ہیں جس کی آپ میں طاقت ہے۔ آپ غامدی صاحب کی طرح اپنے سامنے بات کیوں نہیں کرتے تاکہ کراس کوشچنز آسانی سے ہوں؟ غامدی صاحب کی طرح اپنے سامنے بات کیوں نہیں کرتے، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کو۔ دبئی اسلامک بینک یو اے ای میں، اس بینک سے ہوم فائننس یا کار فائننس حلال ہے؟ اگر اسلامک بینک ہے تو جائز ہے۔ مجھے گھر میں پسند کر کے شادی کرنے کہا، جیسے کہ آفس یا کالج میں، پھر کہا کہ خاندان، پڑھائی کا لیول اور لائف اسٹائل میچ ہو، نہ پردہ ہو، لیکن میں لڑکیوں سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ جو جن خاندانوں میں ایک شادی کا رواج ہے نا، ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہے کہ ایک ہی بیوی آئے گی تو پھر وہ بہت اسٹینڈرڈ، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ جس سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ہے نا، وہاں بہت دفعہ مرد پہلی شادی طلاق یافتہ لڑکی سے کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ میں یہ رواج عام تھا، پہلی شادی طلاق یافتہ یا بیوہ سے ہو رہی ہے ان کی، تو یہ ایک بیوی کا رواج ختم کرو، تاکہ یہ جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رشتے تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسٹینڈرڈ اور یہ ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس چکر میں لڑکا ساری زندگی کنوارا رہتا ہے، اور یا بڈھے ہونے کے بعد اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اپنے اسٹینڈرڈ کی۔ تو
2 شادیاں کرو آپ اور اپنا پہلی شادی میں اسٹینڈرڈ گرا دو. آپ بولے پہلی شادی میں طلاق یافتہ سے کروں گا, تو پھر دوسری کروں گا, پھر تیسری کروں گا, پھر چوتھی کروں گا انشاءاللہ. باقی والدین جو یا رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہنے, تو آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ وہاں کریں. ہاں البتہ خاندان ضرور دیکھیں, ایسا نہ ہو کوئی چرسی ورسی اٹھا کے لے آئے خدا نخواستہ. مفتی صاحب may اللہ bless you مسعود انکل. I am عائشہ صدیقی. I am 90 now. الحمد للہ. میرے لیے دعا کرنا, ہم آپ کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. چلو جی, اللہ ہماری اس بیٹی کو پردے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی زندگی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنے والا بغیر کسی شرعی عذر کے گنہگار بھی ہوتا ہے, قابل ملامت ہونے کے ساتھ ساتھ. جبکہ آپ نے تمام ویڈیوز میں یہی بتایا ہوا ہے کہ وہ قابل ملامت ہے, تو ہر گنہگار بھی تو قابل ملامت ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار اگر سنت مؤکدہ چھوڑ دی جائے تو کسی وجہ سے یا تھکاوٹ وغیرہ, تو کبھی کبھار چھوڑ دی جائے تو نہ گنہگار ہے نہ قابل ملامت ہے. کنٹینیوسلی چھوڑنا شروع کر دے گا تو پھر مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ اس کو گناہ ہوگا. میرے کزن نے میرے ابو کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور وہ کزن میرے ابو کے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے. یعنی آپ کے کزن نے آپ کے ابو کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور وہ کزن میرے ابو کے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے. میرا ابو اس سے بات نہیں کر رہے تو میں بھی اس سے بات نہیں کر رہا. اگر وہ بدتمیزی کرنے میں حق بجانب نہیں تھا تو ابا کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ابا سے معافی مانگو, اس کے بعد آپ بات چیت شروع کریں. مفتی صاحب, تمام ڈیولپ کنٹری کے ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ 2 سے کم ہے. اس پہ آپ کا ریفرنس کے ساتھ ڈاکومنٹری بنا کے بھیجی. جی بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے دیکھی نہیں ہے, وہ فرصت ہی نہیں مل رہی میرے بھائی. جیسی فرصت ملے گی دیکھوں گا, پھر انشاءاللہ اس پہ بات بھی کروں گا. مفتی صاحب, بہار میں ولیمے کے اگلے دن سے نیوروز کی رسم شروع ہوتی ہے جس میں دولہا 9 دن سسرال رہتا ہے. ماشاءاللہ. سسرال والے کہاں رہتے ہیں ان دنوں میں پھر؟ کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ مختصر جواب عطا فرمائے. بھائی یہ جائز ناجائز کا تو مجھے نہیں پتا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی کو کیا ہیں کیا نہیں ہے. تو جائز ناجائز کا فیصلہ تو اس کے نقصانات کو دیکھ کے ہوگا. اگر سوسائٹی میں اس کے نقصانات ہو رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. نقصان نہیں ہو رہے ہیں ویسے ہی ہے تو رہ لو. تمہارا سسرال تمہیں 9 دن تک رکھ لے تو اچھا, 9 دن کا خرچہ تو بچے گا نا. ہمارا سسرال اگر ہمیں 9 سال رکھ لیتا تو سبحان اللہ. آج کل سسرال کہاں رکھتا ہے ایک دن کے لیے بھی. اللہ کرے یہ رسم 9 سال تک کی ہو جائے, بلکہ 99 سال تک کی ہو جائے. باقی رسومات میں رکھا کچھ نہیں ہے, نہ ٹینشن دو نہ ٹینشن لو بھائی. اس لیے کوشش کریں کہ رسم ختم ہو. مفتی صاحب, میں نے اپنے دوست کو بولا تھا کہ عدالتی خلا ناجائز ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر شوہر ظلم کر رہا ہو اور کوئی ثبوت نہیں اور اس کی بیوی کو طلاق چاہیے اور نہیں دے رہا. شوہر اگر ظلم کر رہا ہے, جیسے نان نفقہ نہیں دے رہا, بنیادی نان نفقہ, یا چھوڑ کے چلا گیا آتا ہی نہیں ہے, تو اس نوعیت کے مظالم میں عورت کورٹ میں 2 گواہوں سے یہ ثابت کرے کہ یہ مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا یا مجھے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو یہ 2 گواہ اس کو پیش کرنے پڑیں گے کورٹ میں. وہ گواہی یہ, اور یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی, پتہ چل جاتا ہے. تو 2 گواہ تھوڑی تحقیق کر لینا, جا کے پھر کورٹ میں گواہی دے دیں اور کورٹ بلائے اس کے شوہر کو. شوہر اگر گواہوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کورٹ پہلے تو شوہر کو مہلت دے گی, بھائی آپ اس کے حقوق ادا کرو. اگر وہ پھر بھی تیار نہیں ہوتا پھر کورٹ نکاح ختم کر دے تو نکاح ختم ہو جائے گا ایسی کنڈیشن میں. ماڈل ایکٹر کی معافی ہوگی کیا؟ اگر ہاں تو وہ تو دنیا میں بھی عیاشی کر رہی ہیں اور آخرت میں بھی. اور ایک آدمی ساری لائف دین پہ چلتا ہے, پھر وہ کسی گناہ اور کی وجہ سے جہنم میں کیوں؟ یہ بھائی کو سوال یہ ہے کہ ایک ماڈل لڑکی نے ہیروئن بن کے فلموں میں ناچ گانے کر کے پوری زندگی عیاشی کی, پیسہ کمایا, اور اسی طرح ایکٹریس نے بھی مزے اڑائے. اب جب بڈھا ہو گیا بیچارہ, ریٹائر ہو گیا, فلموں والے بھی اس کو نہیں لے رہے, لڑکیوں کو بھی نہیں لے رہے, اور ان کی اب لائف ایسی توڑنے کا, چلو توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کر کے نیک بن گئے اور اگلے دن مر گئے تو یہ تو جنت میں چلے جائیں گے. تو میرے بھائی
اگر اللہ کسی کو جنت میں لے کے جا رہا ہے توبہ کی وجہ سے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا. ہمیں کیوں شوق ہے کہ اللہ جہنم میں ڈالے لوگوں کو. باقی یہ جو سوال ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرتا رہا ہے تو وہ جہنم میں تو کیوں جائے گا. جہنم میں جو نیکی کرتا رہا ہے اس کی نیکیوں کا اللہ اس کو بدلہ دیں گے, اس کو زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت دیں گے, اس لیے کہ پوری زندگی اس نے نیک اعمال میں گزاری ہے. اور اگر نیکیاں کرتے کرتے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لینا. جب ایک لڑکی جس کی ساری زندگی عیاشیوں میں گزری یا ایکٹر جس کی ساری زندگی عیاشیوں میں گزری, اس کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تو ایک آدمی سے بیچارے سے ایک گناہ ہو گیا تو اس کے لیے دروازہ کیوں کھلا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے توبہ کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں, اس امید پہ توبہ کو ڈیلے کرنا کہ پہلے ہم اچھی طرح سے عیاشی کر لیں پھر آخر میں توبہ کر لیں گے, یہ حماقت ہے. اس لیے کہ توبہ کی ہر ایک کو توفیق ملتی نہیں ہے, بعض دفعہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ موت کا کوئی پتہ تھوڑی ہے کہ توبہ کی مہلت ملے نہ ملے. خدا نخواستہ کوئی حادثاتی موت ہو گئی تو پھر تو گئے. مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اٹلی کے لیے اسٹڈی ویزے کی درخواست دی ہے. اب بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں جمع کر سکوں اور کسی سے قرضہ بھی نہیں مل سکتا. تو کیا کہنا چاہ رہے ہو میرے بھائی؟ اب میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلاؤ میرے بھائی. مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے لیے فولڈ کرنا ضروری ہے, لیکن صحیح بخاری میں ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوبا. یہ جو حدیث میں آتا ہے لا اکف شعرا ولا ثوبا, اس سے مراد ہے آستینیں. آستینوں کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ بھی علماء جو محقق کہتے ہیں کونیوں سے اوپر تک. باقی پینٹ فولڈ یا ٹخنے فولڈ کرنا یہ تو صریح حدیث ہے بخاری مسلم کی, ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو نیچے کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لے کے جائے. تو یا تو فولڈ اوپر سے کریں یا شلواریں چھوٹی سلوائیں, اور نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی طرح سے اس کو موڑنا پڑے گا. مفتی صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریا قبطیہ کا واقعہ بتائیں, کیا اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ آج کل اب ماریا قبطیہ کا واقعہ کیا مطلب, وہ تو باندھی تھیں, تو آج کل باندیاں نہیں ہوتی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر سلام عرض کرتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں, اس کی دلیل بتا دیجئے ریسرچ کر کے اگلے سیشن میں. یہ پچھلے سیشن میں دلیل بتا چکا ہوں, کسی نے ابو داؤد کی وہ حدیث بھی کمنٹ میں شیئر کر دی تھی. مفتی صاحب مسئلہ ہے کہ میٹلی کے لیے یہ ہو گیا جواب اس کا. مفتی صاحب آپ سے یک طرفہ خلا کا پتہ کرنا تھا, کیا طریقہ ہے؟ ڈگری اور بیان سب آپ کو دکھانا ہے کہ خلا جائز ہے یا نہیں. عدالت دیکھیں, اس ایڈریس پہ سوال لکھ کے واٹس ایپ نمبر کے ساتھ بھیج دیں. مفتی طارق مسعود, بلاک ST10 سیکٹر 10 الفلاحیہ مسجد نارتھ کراچی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اکیلے نماز پڑھتے وقت کیا تھوڑا آواز اونچی کر کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ مجھے تلاوت بہت اچھی لگتی ہے نماز پڑھنے میں, زور سے پڑھنا. فیس ریڈ ہارٹ شیپ فیس, یہ کیا لکھا ہوا بھائی؟ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں. مغرب سے لے کر فجر تک کی جتنی نمازیں ہیں اس میں اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں. جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب تک جو دن کے وقت میں جو نمازیں آئیں گی ان میں جہری تلاوت جائز نہیں ہے, سوائے جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز کے. مفتی صاحب پیشاب کے بعد پیشاب والی جگہ کے سوراخ کو اندر سے دھونا بھی کیا ضروری ہے, یا پیشاب والی جگہ کو صرف باہر سے دھونا کافی ہے؟ بھائی باہر سے دھونا کافی ہے, اندر سے کوئی ضروری نہیں ہے دھونا, یہ وہمی لوگ کرتے ہیں یہ کام. مفتی صاحب اکیلے نماز پڑھتے وقت کیا تھوڑی آواز اونچی کرنے کے لیے, یہ بتا دیا میں نے. مفتی صاحب جو لوگ کسی نشے کی بری طرح سے عادی ہو چکے ہیں لیکن چھوڑنا چاہتے ہیں, مشکل ہوتا ہے بہت, جیسے نیند نہ آنا وغیرہ وغیرہ, کوئی آسان وظیفہ یا عمل بتا دیں یا پھر علاج کروانا. وظیفہ نہیں ہے, اس کا علاج ہے. ڈاکٹر سے رابطہ کریں, علاج کر دیں گے ڈاکٹر لوگ. اچھا بھائی, میں نے ایک لڑکی کو دھوکہ دیا لیکن اب سدھر گیا, وہ مجھے معاف نہیں کر رہی اور میں بھی بے چین ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں. اچھی طرح معافی مانگ لیں, اگر کوئی حق اس کا آپ کے ذمے پیسے وغیرہ رہ گئے تو وہ لوٹا دیں, اور پھر اس کیس کو بھول جائیں آپ. ٹھیک ہے.
مفتی صاحب اگر کوئی شخص تعلیم حاصل نہ کرے تو اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ اس کا بڑا نقصان خود اسی پر اور پورے معاشرے کو ہو سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے بڑوں کو چاہیے کہ اس کو اس کی کلاس لیں۔ میں تو نہیں اس کو سیدھا کر سکتا بھائی۔ میری عمر 48 سال ہے، میں طلاق یافتہ اور 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میری شادی 33 سالہ شخص سے ہوئی ہے اور میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ 33 سالہ ہیں تو آپ کو آپ 48 سال کی ہیں اور دوسری شادی کی برکت سے آپ کو کی شادی 33 سالہ شخص سے ہو گئی۔ اچھا، لوگ صرف عمر کے فرق کی وجہ سے ہمیں تانے دیتے ہیں، ہماری زندگی مشکل بنا رہے ہیں۔ لوگوں کی ایسی کی تیسی جب کوئی تانا دیا کرے نا تو آپ، اب میں یہاں تو وہ الفاظ نہیں بتا سکتا نا، کچھ گالیاں ہیں وہ آپ پھر نیٹ پہ سرچ کریں گی مل جائیں گی بہت ساری گالیاں، پرچی پہ لکھ کے پکڑا دیا کریں۔ ایسے منہ سے نہ دیں، پرچی فولڈ کر کے دیں اس کو، اس میں پھول رکھ کے، وہ سمجھے گا کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست گفٹ ہے، اور جب وہ کھولے گا تو اس میں موٹی موٹی گالیاں ہوں گی۔ میں آیان انڈیا سے، مفتی صاحب استخارہ کے بارے میں بتائیں۔ 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنا سنت ہے کسی بھی کام سے پہلے، بس وہ دعا ہے۔ اس کے بعد کرنا وہی چاہیے جو سمجھ میں آئے، اور استخارے میں اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ میرا گوگل پہ بیان موجود ہے، یوٹیوب پہ استخارہ پہ سرچ کر لیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جواب ریکارڈ کروائے مفتی عبدالرحیم صاحب اور آپ کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو فوج سے متعلق باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بخاری کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن بخاری عوام تھوڑی پڑھاتی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج جو ہے تنخواہ لے رہی ہے تو سیاست میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ بھئی سیاست میں تنخواہ لو نا، ٹھیک ہے لڑو، لیکن سیاست میں کیوں آ رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جرنیل لوگ سیاست میں آ رہے ہیں نا، جو عام فوجی بارڈر پہ یا ملک میں خوارج سے لڑ رہے ہیں وہ تھوڑی سیاست میں آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو تو رگڑنے کا کوئی تصور بنتا نہیں ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، اور ہم بھی بعض دفعہ بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو بعد میں خیال ہوتا ہے کچھ زیادہ مبالغہ ہو گیا۔ تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ کہنا کچھ چاہتے تھے، تھوڑا سا مبالغہ زیادہ ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کتنے احترام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا نام لے کے ایک بات کر دی کہ بھائی یہ فوجیوں پہ اعتراض کرنا، جو لڑ رہے ہیں ان پہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ باقی مفتی عبدالواحد صاحب نے ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھ کے بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور چیخنا چلانا زیادہ کیا ہے، اور پھر وہ بدتمیزی پہ بھی اتر آتے ہیں، سرکاری درباری اس طرح کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنی بات ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، کافی ہے میرا خیال ہے۔ اسٹڈی کرنے کا بہترین طریقہ بتائیں آپ نے نظریے سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے نظریے سے اور ماہروں کے نظریے سے۔ اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، یا تو آپ یہی بتا دیں یا پھر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں۔ میں نے اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، میں دوبارہ بھی ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو ہے نا، یہ کوئی جے یو آئی کے کوئی سرکردہ کارکن یا نمائندے نہیں ہیں۔ جے یو آئی کے علماء سے ہماری بھی سلام دعا ہے، اور وفاق المدارس کے جو بڑے علماء ہیں وہ بھی یعنی ایسے نمائندے بنتے ہیں جیسے ان کو کوئی وکیل بنایا ہو مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ ہمارے جو جان پہچان جے یو آئی کے علماء سے وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس کی کسی بات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کے بیانات کو وفاق کی نمائندگی یا جے یو آئی کی طرف سے کوئی نمائندگی نہ سمجھی جائے۔ ان کی اسٹائل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جے یو آئی والوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو میری بھی سلام دعا ہے جے یو آئی کے جو علماء جن کا ہم احترام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ خود ہی اپنی طرف سے بولتا رہتا ہے، اس کو ہم نے نہیں بٹھایا اس کام کے لیے۔ بہنوں کا گھر آنا جانا، گھر میں ماحول خراب ہو، اچھا شادی کے بعد وہ اپنے والدین کے پاس آتی ہے مگر گھر میں جو ہے ان سے گھر والوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، آپ کچھ فرمائیے، والدین ہم سے خوش نہیں ہیں۔ دیکھیں، بہنوں کا اپنے ماں باپ کے گھر آنا جانا تو وہ تو ان کا گھر ہے، ماں باپ کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ 100 دفعہ آئیں 100 دفعہ جائیں، لیکن وہاں جا کے نا ٹانگ نہ اڑائیں بھابھیوں کی زندگی میں۔ بہنوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتی ہیں تو بھائی تم اپنے سسرال میں کسی اور طریقے سے رہتی ہو، جب اپنی ماں کے گھر آؤ تو بھابھی اور بھائی کے بیہیویئر کو، اور یہ بھابھی یہ نہیں کر رہی، چائے نہیں پکا رہی، فلانے برتن پڑے ہوئے ہیں، یہ تم چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اتنے سارے کیس آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار ہماری بہن جب آتی ہے نا گھر میں 2 دن رہ کے جائے گی، کہتا ہے میری بیوی سے میرا پھڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آؤ، اپنا آرام سے رہو اور پتلی گلی سے نکلو، بھابھیوں کو نہ دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں۔
تو فساد ہوتا ہے اس طرح سے آ کے ٹانگ اڑانے میں. مفتی صاحب اگر کمرے میں محرم اور نامحرم دونوں موجود ہوں کیا مرد وہاں بیٹھ سکتا ہے اگر کسی نامحرم کو نہ دیکھا جائے؟ کمرے میں محرم نامحرم دونوں موجود ہوں، بھائی کیوں بیٹھ رہے ہو اس کمرے میں؟ اگر کوئی کام ہے آپ کو تو پھر تو ضرورت ہے تو بیٹھو، نہیں ضرورت ہے تو کیوں بیٹھ رہے ہو؟ ہاں، نامحرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. مفتی صاحب اگر میں کسی انٹری بیسڈ کمپٹیشن میں بالکل فری یعنی بنا فی شامل ہوں اور جیت کر انعام لے لوں جو دوسروں کی فیس سے بنا ہو، یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ دوسرے آپ کی طرف سے فیس ادا کر رہے ہوں گے پھر وکیل بن کے، تو گویا کہ آپ نے فیس نہیں دی، آپ نے رقم داؤ پہ نہیں لگائی، لیکن دوسروں نے آپ کی طرف سے دے کے آپ نے ان کو وکیل بنایا. لیکن اگر آپ ان کو وکیل بھی نہیں بناتے، وہ آپ کی طرف سے فیس بھی نہیں دیتے اور پھر آپ فری پھوکٹ میں کھیلتے ہیں، یا آپ نے ان کو منع کیا بھائی میں بغیر فیس کے کھیلوں گا، میری طرف سے کوئی فیس بھی نہ دے، وہ پھر بھی دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے. پھر اگر آپ انعام جیتتے ہیں تو آپ جوئے میں شریک نہیں کہلائیں گے. ویسٹرن ٹوائلٹ میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے چھینٹیں زیادہ آتی ہیں تو کھڑے ہو کر سکتے ہیں تاکہ چھینٹے، یعنی بیٹھ کر پیشاب کرنے سے چھینٹیں، تو کیا تاکہ چھینٹیں نہ، اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹیں نہیں آئیں گی تو گنجائش ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی. ویسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر پیشاب کی چھینٹیں کسی کا خیال یہ کہ اس سے زیادہ بچ جاؤں گا تو کر سکتا ہے وہ. لیکن یہ بات غلط ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے سے چھینٹیں آتی ہیں، تو احتیاط سے اگر پیشاب کیا جائے تو بیٹھ کے پیشاب کرنے سے بھی چھینٹیں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائیں تو جو مسلم شاور ہوتا ہے اس سے آپ دھو لیا کریں تاکہ جہاں چھینٹیں لگی ہیں ایک اندازے سے شاور مار دیا کریں تاکہ غالب گمان ہو جائے کہ بھئی جہاں اگر چھینٹیں لگی بھی ہوں گی تو پانی سے دھل گئی ہوں گی. مفتی صاحب اگر کمرے میں ہاں یہ ہو کیا مسئلہ جو مفتی صاحب آپ سے یک طرفہ خلا کا پتہ کرنا ہے، یہ میں نے بتا دیا بھائی. یہ سوال لکھ کے بھیج دیں جو میں نے ایڈریس بتایا. آئی لو اے گرل ان یونیورسٹی مائی کلاس فیلو، کیا فرینڈ شپ کر سکتے ہیں بیکاز میں بڑا ہو کر شادی اس سے کروں گا؟ دوستی نہیں لگا سکتے آپ، پہلے بڑے ہو جائیں پھر آپ شادی کا پیغام بھیج دیں. ابھی اتنے چھوٹے ہیں تو اچھا نہیں لگتا یہ سب. مفتی صاحب مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی عملیات کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے میسج بھی کیا تھا آپ کو تفصیلی. مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ عملیات عامل نہیں تھے. وہ دیکھو کچھ اکابر، کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا لینا تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ بھی لکھ کے دے دیں یا کسی پہ پھونک مار دیں، اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اس کو کرامت کہا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تعویذ دیا کرتے تھے، ایک تو شرکیہ نہیں ہوتے تھے، وہ تعویذ سے فوراً اثر ہونا ان کی کرامت تھی. ہمارے بھی کچھ اکابر حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے ہیں، وہ بھی کہتے تھے ادھر وہ تعویذ دیتے تھے ادھر فوراً بندے کا کام ہو جایا کرتا تھا. تو اور وہ پھر اس کی فیس بھی لیتے تھے اور وہ فیس پھر صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو وہ جو تھا نا ان کی کرامت تھی، وہ یہ عامل نہیں تھے وہ جو بیٹھ کے عملیات اور فلیتے پلیتے یہ جو آج کل عامل لوگ کر رہے ہیں. تو کوئی اللہ والا بزرگ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کا ہو اور وہ عامل بھی نہ ہو، تو وہ اگر کسی پہ پھونک لگا دے اللہ اس کو ٹھیک کر دے تو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا پچھلے لوگوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، ایسے جو حالانکہ وہ نبی نہیں تھے لیکن وہ کسی کے کوڑ کے مریض کے ہاتھ رکھا. بخاری جو والسماء ذات البروج ہے نا، اس آیت کی سورہ بروج کی تفسیر میں صحیح حدیث موجود ہے کہ کیسے اللہ نے ایک نوجوان جس نے قربانیاں دی اللہ کے لیے تو اس کے ہاتھ پہ کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں. نابینا شخص کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تو بینائی لوٹ آتی تھی. تو ایسے ہی اللہ کے کچھ نیک بزرگ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ اللہ نے ان کو ان کے تقوی کی وجہ سے وہ کسی پہ پھونک لگا دیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں جو لوگ ہیں یہ مولانا روحانی بازی جیسے لوگ تھوڑی ہیں، ایک نمبر کے ڈرامے لوگ ہیں سالے. پہلے یلو اسپاٹ پھر براؤن اسپاٹ اور 3 دن بعد ریڈ بلڈ فلو آتا ہے. ہیز یلو سے شروع ہوگا یا براؤن سے؟ یلو سے شروع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب تک سفید
رطوبت خارج نہ ہو، وہ سفید جب پانی آئے گا تو اس کو حیض نہیں کہا جائے گا، اور کسی بھی کلر کا آئے گا تو وہ حیض ہی شمار ہوگا۔ مفتی صاحب، کیا مقتدی کا امام کے پیچھے تکبیرات پڑھنا ضروری ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا تو لازم ہے، اگر اللہ اکبر بھی نہیں کہا تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن باقی تکبیرات کہنا سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں کہی تو نماز ہو گئی اس کی، لیکن خلاف سنت ہے۔ کوئی اپنی شادی کی اینیورسری والے دن دعوت کرے اور گھر کے سب لوگ بس کھانے پہ بلائے اور کیک کٹنگ کچھ نہ کرے تو بھی گناہ ہوگا؟ یہ شادی کی جو سالگرہ ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا، تو یہ دین میں تھوڑی ایجاد کر رہے ہیں، ایک فضول ترین رسم ہے، تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، باقی کوئی حرام ناجائز نہیں ہے یہ۔ مفتی صاحب، دبئی اسلامک بینک اسلامک فائنینسنگ کے ذریعے وزیر اعظم اسکیم گھر خریدنا کیسا ہے؟ اسلامک بینک کے ذریعے جائز ہے۔ مفتی صاحب، میں احتشام بکھر سے آپ کے مسائل پر عمل کرتا ہوں، جیسے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ کرنا، مگر عزیز کہتے ہیں کہ تم صحیح مفتی کے مسائل پر عمل کیوں نہیں کرتے، کیا کروں؟ دیکھو، میں نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی یہی رائے ہے، ان کا پورا رسالہ اس پہ موجود ہے، اور ہمارا جو یعنی اصل تو قرآن و سنت ہے نا، اور قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم جو فقہ حنفی میں تشریح ہے اس کو فالو کرتے ہیں، تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں ہے، ان کو بتا دیں محبت سے، باقی پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں دھڑے بندی اور مناظرے شروع کر دیں۔ دوسری بات، جب امام سلام پھیرے تو آپ فوراً اٹھ کے نہ چلے جائیں، امام اگر دعا مانگ رہے ہیں تو منہ نیچے کر کے بیٹھے رہیں، آپ مسجد میں اختلاف اور انتشار کا ماحول پیدا نہ کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام نے سلام پھیرا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ اٹھ کے جا رہے ہیں، ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، تو پرومیننٹ ہونے کا، نمایاں ہونے کا شوق ہوتا ہے، تو ایسا نہ کریں، منہ تمیز سے نیچے کر کے تسبیحات میں مشغول ہو جائیں، تو اتنا کافی ہے، اور کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ آپ کی قرآن کی تفسیر ایک عظیم خزانہ ہے، کیا آپ اپنی خوبصورت آواز میں پورے قرآن کی تلاوت بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کی سورہ مریم کی تلاوت بہت دل کو چھونے والی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنی آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ میرا گلا پتہ ہے 5-6 سال سے خراب ہے، میں نے اس کا ٹیسٹ بھی کروایا، میرے لنگس جو گلے کے ہیں نا اس میں سویلنگ ہے، تو وہ سویلنگ جب تک ختم نہیں ہوگی، یہ اوریجنل آواز ہے میری، آپ 10 سال پرانی آڈیوز دیکھیں، کیا جاندار شاندار مزیدار آواز ہے، لیکن بول بول کے یا جو سائنس کا پرابلم ہے، نزلہ گلے میں گر گر کے نا میری آواز بیٹھ گئی ہے، میری یہ اوریجنل آواز نہیں ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ٹیسٹ بھی کروایا ہے، ENT وغیرہ کے پاس گیا ہوں، تو لنگس میں سویلنگ ہے، اب اس کا کوئی خاندانی سا مجھے علاج بتائے کہ میرا گلا ٹھیک ہو جائے۔ تو مفتی صاحب، پھر ہم انشاءاللہ وہ ریکارڈ بھی کر دیں گے اللہ نے چاہا تو، ویسے بڑے بڑے قاری یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کی تلاوت سن لیا کریں۔ مفتی صاحب، اگر شیعہ کے گھر سے نیاس آ جائے تو اللہ کے نام کو، بھائی دیکھو، شیعہ سنی پھڈوں میں نہ ڈالو لوگوں کو، ہمارے مسلک میں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو بس آ جائے تو سائڈ پہ کر دو اس کو، ان کو بتا دو کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، انکار یعنی واپس نہ کرو، اس سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور نفرتیں پھیلتی ہیں۔ باقی اگر وہ اللہ کے نام کا ہے اور ثواب اصال ثواب کے لیے، تو بذات خود وہ حرام نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے اس سے۔ مفتی صاحب، کچھ مدرسوں میں بچوں سے چندے کروائے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نابالغ بچے سے کسی بھی قسم کا کام لینا، خدمت لینا جائز نہیں ہے، اور اس کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت اتنی خدمت لی جائے گی جتنی اس کے والدین نے باقاعدہ اجازت دی ہو، اور والدین کو چاہیے اجازت نہ دیں، خود ہی تربیت کر لیں بچوں کی۔ مفتی صاحب، ہاؤ ٹو ریموو لسٹ فرام مائنڈ؟ مفتی صاحب، ہاؤ ٹو ریموو لسٹ فرام مائنڈ؟ مفتی صاحب، ہاؤ ٹو ریموو، مجھے لگ رہا ہے آپ کے مائنڈ سے لسٹ ریموو نہیں ہو سکتا، آپ کے سوال سے پتہ لگ رہا ہے۔ مفتی صاحب، کزن سے ادھار لینا جائز ہے، اور مین کو اٹالین لائسنس کلاسز دینا وداؤٹ فیس؟ اچھا، مین کو یعنی بندے کو، یعنی آدمیوں کو اچھا چہرہ چھپائے بغیر، یعنی چہرہ دکھائے بغیر کیا انٹرویو دینا؟ لائسنس کے لیے تو جب انٹرویو جو بھی لے گا، آدمی ہو یا عورت ہو، تو وہ تو آپ کو دینا پڑے گا، جائز ہے۔ مفتی صاحب پلیز رپلائی کریں، 9:30 سے پوچھ رہی ہوں، آئی ایم ورڈ۔ جی رپلائی کر دیا میں نے۔ کسی بھی ضرورت سے اگر کسی مرد کو کوئی انٹرویو دینا پڑتا ہے تو جائز ہے۔
مفتی صاحب نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ میں نے مسجد حرام اور مسجد نبی کے اماموں کو ایسا کرتے دیکھا ہے. نماز میں رکوع کے بعد جو ہے نا ہاتھ باندھنا یہ اسلاف کا طریقہ رہا نہیں ہے. اور سعودی عرب میں شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب سے فتویٰ دیا تو اس کے بعد سے سعودی علماء نے ہاتھ باندھنا شروع کیے. لیکن وہاں بھی اکثر لوگ نہیں باندھتے، چند لوگ باندھتے ہیں، اکثر نہیں باندھتے. ہماری رائے یہی ہے کہ وہ قیام جس میں کوئی لمبی تسبیح یا قرات نہیں ہے تو اس میں ہاتھ باندھنا مشروع نہیں ہے. باقی اختلافی مسئلہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. جمہور کی رائے یہی ہے جو میں نے بیان کر دی، اور سعودی عرب کے بھی اکثر علماء ہاتھ نہ باندھنے ہی کو افضل سمجھتے ہیں. البتہ شیخ بن باز کا چونکہ فتویٰ ہے تو اس لیے بعض لوگ ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں. اچھا، سنن ابی داؤد 840 میں اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. پھر ہم احناف پہلے گھٹنے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب میں ایک دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں ریفرنسز کے ساتھ. آپ کا سوال میں دوبارہ نوٹ کر لیتا ہوں تو میں دوبارہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ریکارڈ کروا دوں گا. اچھا بھائی، مفتی صاحب ای کامرس کی ارننگ حلال ہے یا حرام؟ ای کامرس کی ارننگ میں دیکھا جائے گا کیسے ارننگ کر رہے ہیں، تو ایک بڑا مبہم سا لفظ ہے نا. کئی بار میں یہ بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی چیز قبضے میں لیے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے، تو اپنا قبضہ ہو یا وکیل کا قبضہ ہو. اور اگر بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، بیچنا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. یا دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائے. یہ کیا سوال تھا؟ دل میں نیت کر کے اور کی آواز کر کے یا بغیر آواز کے زبان ہلا کر اور ہونٹ بند کر کے کیا قسم ہو جاتی ہے؟ نہیں جناب، منہ سے بولنا پڑے گا، الفاظ ادا کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر قسم نہیں ہوتی. مفتی صاحب آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ نحوست صرف 3 چیزوں میں، پھر فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں. پھر بے نمازی کی نحوست والی بات کیسے، جبکہ وہ تو صرف 3 چیزوں میں تھی؟ حدیث میں آتا ہے کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، لیکن حدیث ہی میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہاں نحوست سے مراد وہ والی نحوست نہیں جو زمانے جاہلیت میں جس کو نحوست کہا جاتا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے. یعنی اگر وہ صحیح نہ ملیں تو انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر بیوی ٹھیک نہ ملے، بدتمیز بد اخلاق ملے، زندگی خراب برباد ہو جاتی ہے. اور سواری ٹھیک نہ ملے، پرانی گاڑی دیکھ لو نا، ساری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، پیسہ برباد ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے مکان ہوادار نہ ہو. تو یہ مطلب ہے وہ اوریجنل نحوست کے معنی مراد نہیں ہے. اگر دشمن ملک کے قبضے میں بیت المقدس اور وہاں پر عدل انصاف قائم ہو، پھر بھی کیا اس کے قبضے سے آزاد کرانا ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ مسلمانوں کا قبضہ تھا وہاں پہ، اور یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق جب ملکوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں مسلم کے حصے میں تھا وہ. تو اگر کوئی اس پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ ناجائز قبضہ ہوگا. میرے گھر پر بکری نے بیٹ کر دیا، اس پر گھر والے اس کو اوپر پوچھا لگا دیتے ہیں اور اسی پوچھے سے پورا گھر پر پوچھا لگایا جاتا ہے. یہ تو غلط بات ہے میرے بھائی. تو جس پوچھے سے ناپاکی صاف ہوتی ہے تو اس پوچھے سے آپ کیوں یا تو اس پوچھے کو اچھی طرح دھو لیں پھر کر لیں صاف. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کا علم اور گفتگو کا انداز بہت متاثر کن ہے. آپ اتنی واضح اور پوری اعتماد اور مؤثر گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ براہ کرم بتائیں کہ اچھے بولنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو. مفتی صاحب، بینک جو 2 مہینے میں بینک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اچھا جن صاحب نے ابھی اس سے پہلے والا کمنٹ بھیجا تھا، نوازش صاحب کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. باقی بولتے بولتے رہنے سے بولنا، ہم اصل میں اردو اسپیکنگ ہے تو پیدائشی، تو ہمارے ابا بھی اردو اسپیکنگ پیدائشی، اماں بھی اردو اسپیکنگ پیدائشی. تو اردو ہماری مدر لینگویج ہے انڈیا کے سہارنپور سے. تو ظاہر ہے پھر جس کی مدر لینگویج میں جب بولتا ہے بندہ تو پھر بول دیتا ہے وہ. مفتی صاحب، بینک جو 2 مہینے پہ بینک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، جو 3 ماہ کی مدت کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ برقرار رکھیں گے، تو یہ سود میں آتا ہے. جو پیسے بینک اوپر لے رہے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ دینے کی اگر کہ وہ چارجز لے رہے ہیں تو وہ سود میں نہیں آئے گا. مفتی صاحب، میں 16 سال کا ہوں اور میرے سے بہت برے گناہ سے واسطہ مانگنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور تبلیغ جماعت میں وقت لگائیں
اور اگر کوشش کریں کچھ کمائی ہو جاتی ہے تو نکاح کریں. آپ کو بیعت کی اجازت مل چکی ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں. جب میں شروع کروں گا تو پھر آپ ہو جائیے گا. کہ مفتی صاحب کیا واجد کا واحد نام رکھنا جائز ہے عبدل کے بغیر؟ واجد یا واحد؟ جی جائز ہے. جب ہر وہ چیز جائز ہے جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں تو پھر بدعت کسے کہیں گے؟ بدعت کی ممانعت ہے نا، حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو اس سے پتہ چلا بدعت کی ممانعت ہے حدیث میں. نماز میں التحیات اینڈ سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھ لینا پر سجدہ سہو کرنا اور دوبارہ پڑھنے کی مقدار کیا؟ مطلب کتنے الفاظ دوبارہ پڑھے جائیں؟ دیکھو اتنی بات تو ہے کہ التحیات اور سورہ فاتحہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سورہ فاتحہ کو 2 دفعہ نہیں پڑھا ہے یعنی نماز میں، اور التحیات کو بھی. تو اس لیے التحیات اور سورہ فاتحہ میں تکرار جائز نہیں ہے. اب کتنا پڑھ لیا جائے کہ سجدہ سہو واجب ہوگا، تو حدیث میں اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، تو اس لیے ایسے موقع پر فقہاء نے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد کیا ہے نماز کی تسبیحات سے کہ 3 دفعہ تسبیحات جو ہیں اس میں ایک کامل رکن ادا ہو جاتا ہے، تو ایک کامل رکن کے بقدر اگر کوئی تاخیر کرے تو ہو جائے گی. تو اور غالباً سورہ فاتحہ میں کہ 1 دفعہ سبحان اللہ کے بقدر. تو التحیات میں علماء نے جب دیکھا کہ 3 تسبیحات ہیں تو وہ ایھا النبی کی ہا تک پوری ہو جاتی ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آدھی یا آدھی سے زیادہ پڑھ لے. تو راجح قول ہمارے ہاں یہی اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ایھا النبی کی ہا تک، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی نون تک ہے، یا مالک یوم الدین کی یا تک ہے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا، یہ بھی میں ریکارڈ کر لیتا ہوں. تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، تو اجازت چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے تھرسڈے والے دن 9:30 بجے. اور دیکھ لوں کوئی اہم سوال، بہت ہی زیادہ کوئی مزے کا سوال ہو. میرے ابا جان نے تیرے ابا نے شادی کر لی، ابا جان نے. تمام مدارس کے مقابلے میں، یہ ایک بڑا سوال بات کافی دیر سے آ رہا ہے، یہ پھر اوپر چلا گیا. تمام مدارس کے مقابلے میں، یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں سوال، میں گچی سے پکڑوں گا، کیچ کروں گا. کیا کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے؟ جی، جس کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی اور اسلام کے بارے میں اس کو پتہ چلا پھر بھی نہیں مانا. جن کے بارے میں اسلام کی خبر ہی نہیں پہنچی تو وہ نہیں رہیں گے. کیا اتحاد کی خاطر حنبلی امام کے پیچھے رفع الیدین کرنا درست ہے؟ رفع الیدین کرنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے. تو اس میں کوئی اتحاد کی بات نہیں ہے، امام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ رفع الیدین کر رہے ہو نہیں کر رہے. کوئی کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. البتہ احناف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز ہے، تو وہ جو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، وہ زیادہ اس پہ عمل زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رفع الیدین تو 2 سجدوں کے درمیان کرنا بھی ثابت ہے. اچھا بھائی، میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دوسری بیوی کو بھی امی کہوں، لیکن یہ کہنے سے میری حقیقی امی کو غصہ آتا ہے. نہ کہیں امی جب امی کو غصہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ امی کا حق ہے کہ جو اوریجنل امی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ دوسری امی کو سچی مچی کی امی سمجھنا شروع کر دے. تو آپ چھوٹی امی کہہ دیں دوسری والی امی کو، لیکن اس سے پہلی والی امی کو شاید اور زیادہ غصہ ہے کہ اس کو چھوٹا بنا دیا. بڑی امی کہتے ہیں، لیکن بڑی امی کہنے سے ان کو میرا باپ بنا، استغفر اللہ. تو آپ کچھ اور اچھا مقدس لفظ کہہ دیں، امی نہ کہیں. جب آپ کی پہلی امی کو غصہ آ رہا ہے تو میرا پھر بہتر یہی ہے کہ نہ کہیں آپ ان کو دوسری کو امی. عورت بڑی اس میں غیرت مند ہوتی ہے. ویسے تو خواتین اس پہ نہیں پریشان ہوتی ہیں اگر دوسری امی کو چھوٹی یا درمیانی امی کہہ دیا جائے. تو ہمارے بچے بھی اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی امی کو امی کہہ رہے ہوتے ہیں، باقیوں کو چھوٹی، درمیانی، بڑی، اس طرح کے القاب لگا رہے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ خواتین اس میں ظرف بڑا رکھتی ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ کی سچی مچی کی امی کو غصہ آ رہا ہے تو پھر دوسری امی کو امی نہ کہیں آپ، بہتر یہی ہے. کوئی اور اچھا لفظ استعمال کریں، مقدس لفظ، جو کیونکہ آپ کے ابا کی زوجہ ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ کی امی تو ہے نا، اس لحاظ سے کہ بھائی جو باپ کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس سے وہ محرم ہوتی ہے،
اس کا احترام فرض ہوتا ہے. اس سے زندگی بھر کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ابا کے مرنے کے بعد بھی, اللہ نے اس کو محرم بنا دیا ہے. تو سوتیلی امی تو ہے نا بہرحال, لیکن امی کو اچھا نہیں لگ رہا تو نہ کہیں امی. یار ایک سوال آیا تھا, کون سے مدرسے نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے, وہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے سوال, پکڑنے لگا تھا میں. خیر جی چلیں دوبارہ پوچھ لیے گا. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, بلکہ زیادہ ہو گیا ہے. ہم اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے تھرسڈے والے دن 9:30 بجے دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.